لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الحبشي الهاشمي النبي المؤيد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم والصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشدائد الغضنفر قاسم طوبى والسهر أبي شبير شبر قاتل مرهب أنتر فاتح فلسطين خيبر والد الرحمتين والمصلي القبلتين والداعين بالرمح المرتد له الشمس المرتين إمام المشرقين سيد الكونين هادي الخافقين مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين الإمام بالحق والفصيح المطلق قسيم جنة نار مصداق قول رسول المختار لأعطين الراية غدا رجلا قرارا غير فرار غالب كل غالب مطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب هو فرض على كل لازم واجب مولانا علي بن أبي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عزیزان محترم ومحبین سید الشہداء وموالین رسالہ رسالت، آپ کے درمیان پہلی مرتبہ ذکر آل محمد کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اس کے قبل برادر عزیز جناب مولانا نذیر صاحب نے مجھے دعوت دی تھی 7 ربیع الاول اور 8 ربیع الاول کے لیے، اور اس میں جو ہے میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور اس کے علاوہ یہ وہ بستی ہے کہ یہاں پر جہاں کے خطبہ اور شعرا یہ عالمی شہرت رکھتے ہیں، اس میں زیادہ ہمیں تنقید کی ضرورت نہیں، اور جہاں پر اپنا بزرگ بیٹھ جاتا ہے وہاں پر زبان کی تھوڑی بہت ضرورت ضرور آتی ہے. اب میں نام نہیں لے رہا ہوں میرا کسی کا، اسی لیے کہ اگر شخصیت کو بغیر نام یہ تعارف بنایا جائے آپ کو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن میں جگہ جگہ پر رسول کو جو ہے کبھی محمد کہتے نہیں پکارا، شاید ناظر جگہ پر محمد کا جب بھی پکارا جاتی تو کبھی رسول کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مفسر کہا. تو یہ جو چیز جس نام کو جتنا ہی پردے میں رکھا جائے اتنی ہی اس کی زیادہ عظمت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے
کہ کائنات میں شہزادی کونین سے زیادہ رتبہ نہ کسی نبی کا ہے نہ کسی پیغمبر کا ہے. اسی لیے یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس نے صرف اپنے نام کے اندر تمام نبیوں کے، تمام رسولوں کے، تمام اماموں کی صفات کو ضبط رکھا ہے. زیادہ دیر تک اس سلسلے میں نہیں جانا چاہتا ہوں. یہاں پر برادر عزیز ان کو برادر ہی کہہ سکتا ہوں، اسی لیے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے دوسرے بھائی نذیر صاحب ہیں. تو یہ ہم لوگ جو ہے ادارے کے اعتبار سے ہم بھائی ہیں. اب بھائی بنانے جائیں گے تو بہت بڑی تفصیل ہو جائے گی، اس تفصیل کو نہیں جانا چاہتا ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ آج ہمارے جیسے علماء اعظم پر جب فضائل آل محمد پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر اخباریت کا یا ملویت کا بلیک بنا دیا جاتا ہے کہ یہ اخباری ہو گئے، یہ ملب ہو گئے. اگر فضائل آل محمد پڑھنے سے انسان اخباری ہوتا ہے اور ملب ہوتا ہے تو یہ ہمیں بھی بھول. اسی لیے اگر یہی ہے تو ہم سے بڑے اخباری کا نام ہو جائے گا سلمان، ہم سے بڑے ملک کا نام ہو جائے گا محسن. یہ اگر تمہاری کی زبان پر ہمیشہ بس علی علی رہا. اور بہتر یہی ہے، آج مولویوں کی بڑی کثرت، یہ ہم میرے پاس پڑھے لیا، اس میں آپ میری شناخت نہیں کر سکتے کہ میں کیسا ہوں. ہر ایک کے سامنے بس میں ایک مجسم مولوی دکھوں گا، لیکن میرے دل میں کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا. تو اب اس لباس سے بھی ہوشیار رہنا، اس لیے کہ اس لباس میں اتنی زیادہ ہو گئے اور کثرت ہو گئی کہ اچھے اور برے کی تمیز کرنا دشوار ہو گیا. آج مقصریت کس قدر بڑھتی جا رہی ہے. مقصریت کیا ہے وہ آپ لوگ سمجھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. آل محمد کے فضائل کو کس قدر گھٹایا جا رہا ہے. آپ ہماری تعریف کیجیے، ہم آپ کی تعریف کریں، وہی سب سے اچھا عالم ہے، وہی سب سے اچھا ذاتی ہے. اگر ہم آپ کے مزاج کے مطابق پڑھیں تو ہم آپ کی نظر میں اچھے ہیں. اگر ہم آپ کے مزاج کے خلاف پڑھیں گے تو ہم خراب ہیں. تو شریعت اور فضائل آل محمد ہمارے اور آپ کے مزاج کو نہیں بھولتا. وہ ہو کے رہے گا. مثال دیتے چھوٹی سی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں مثال نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں 34 مرتبہ اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. کہا صاحب اگر ہم 34 کی جگہ 35-36 مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہے تو کیا برائی؟ ہم 33 مرتبہ کے بجائے 40 مرتبہ الحمد للہ کہہ رہے تو کیا برائی؟ 33 مرتبہ سے زیادہ ہم سبحان اللہ کہہ رہے تو کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے الہی تو ہے. تو بھائی اگر آپ یہ کہنے کے چلیں گے تو پھر تسبیح نہ رہ جائے گا. یہ بڑے عجیب مسائل ہیں، لیکن لوگ یہ اور ایک چیز اور تھی، مسلمان ہونا بہت آسان ہے. مسلمان ہونا بہت آسان ہے، شیعہ ہونا بہت مشکل ہے. مسلمان کیا ہے؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ مسلمان ہو. اتنا آپ نے کہا تو یہ اسلام بڑا آسان ہے. اتنا آسان ہے کہ جس کا مال چاہو، جس کی جان چاہو لے لو، جس کا حق چاہو حق کر لو، جو دل چاہے کر لو. لیکن زبان پر جب آپ نے آیا اشہد ان علی ولی اللہ، تو اب یہ اسلام بڑا سخت ہو گیا. سوچیے گا کہ صرف یہ کام نہیں، کتنا
سخت ہو گیا کہ 1 روپے بھی ناجائز عدد کھانے کی کوشش کریں گے، کہنے جبرن کھا بھی لیں گے مگر دل ملامت کرتا ہے۔ اور پھر آپ سنتے رہتے ہیں صراط المستقیم صراط المستقیم، چھوٹا مولوی بڑا مولوی، چھوٹا خطیب بڑا خطیب، جو بھی آتا ہے صراط المستقیم بتاتا ہے، صراط المستقیم یہ، صراط المستقیم یہ۔ ہم آپ سے پوچھے صراط المستقیم کیسا ہے؟ تو یہی تو آپ نے سنا بزرگوں سے کہ صراط المستقیم کی تعریف یہی کی گئی کہ جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم، وہ ہے صراط المستقیم۔ تو صراط المستقیم نہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، کوئی ایسا بنا ہوا پل، نہ کوئی بال سے زیادہ باریک پل بنا ہوا ہے، نہ آگ سے زیادہ گرم کوئی پل بنا ہوا ہے، بلکہ صراط المستقیم نام ہے اشہد ان علیٰ ولی اللہ۔ یہ صراط المستقیم ہے، اس لیے سارے انبیاء بھی اسی میں جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جو تربیت والا ہوا نبیوں سے اسی میں آگے بڑھا ہے کہ ان کے سامنے اللہ نے قرآن رکھا، میرے نبیوں بتاؤ یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو نبیوں نے جس نبی نے تیزی کے ساتھ پڑھ دیا، توقف نہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ، تیزی سے پڑھا گیا اس سے تربیت والا ہوا۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیزی سے پڑھا، علی ولی اللہ پر آ کر چشم زدن کے لیے ٹھہرا، وہ ہو گیا ترکی ہوگا۔ اب آج ہم آپ کہتے ہیں شیعہ ہیں، خدا کی قسم آج اپنی مسجدوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی مسجدوں سے مؤذن اذان دے رہا ہے، سارے کلمہ صحیح کہتا ہے، لیکن جب یہی کلمہ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اسے خطا ہوتی ہے، کہیں زیر و زبر کی خطا ہے، تو کہیں باوسیو ہے، تو کہیں وسیو ہے، تو اس طرح سے خطائیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں۔ تو یہی ہے صراط مستقیم، اس کو جتنا ہی دل میں بٹھا کر رکھیں گے اتنا ہی آسان ہے مجھے محشر۔ آپ اس کو فراموش کرتے رہیں گے، نہ آپ جہاں کامیاب ہوں گے نہ وہاں کامیاب ہوں گے۔ تو عزیزوں کا سادہ نہیں، اس لیے اس کے بعد جلوس بھی ہے، اور اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، اور میں نے اپنی اس مجلس کو 2 باب میں تقسیم کیا ہے۔ ایک باب کا نام ہے باب علمی، دوسرے باب کا نام ہے باب زہرا۔ یہ ذہن میں رہے کہ تاکہ دونوں کا جو ہے متوازن برقرار رہ جائے کہ علی کیا ہے اور زہرا کیا ہے۔ توجہ فرمائے گا۔ تو اب ہم نے قرآن مجید کی سورہ الانبیاء کی 20واں سورہ 73 میں آئے اپنا سرنامہ کلام بنایا۔ حالانکہ آپ کے ساتھ مجلس تو ہو رہی ہے شہزادی کی، اور مولانا پڑھ رہے ہیں امامت کے سلسلے میں، تو بھائی ہماری نظر میں 12 امام نہیں، ہماری نظر میں 14 امام ہیں۔ رسول بھی امام ہے، زہرا بھی امام ہے، رسول امام الانبیاء ہے، بی بی زہرا امام النساء ہے، باقی سارے امام جو بھی سارے کے سارے امام ہیں۔ تو اللہ جب اپنی امامت کی بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تو یہاں سے کر رہا ہے کہ وجعلناہم، کہ ہم نے بنایا۔ توجہ کیجیے گا، گفتگو کا اگر چونکہ میں نے اس آیت کا انتخاب یہاں پر اس لیے کیا کہ ہم پہلی اسی آیت پر اشارہ کر رہا تھا تو میں نے چھوڑا تھا، لہذا میں نے اسی آیت کو یہاں پر بھی اپنا سرنامہ کلام بنایا۔ تو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وجعلناہم، ہم نے بنایا۔ توجہ کیجیے گا، یہ گفتگو کا آغاز ہم سے ہے، اور یہ ہم ایک عظیم فکرہ ہے کہ آج دنیا میں جتنا فساد، جتنی خوریزی ہو رہی ہے، صرف ہم کا سبب ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر بات کیا ہے؟ ہم، یعنی سب سے بڑے ہم ہیں۔ ہمارے مولویوں میں ہم بڑے مولوی، خطیبوں میں ہم بڑے خطیب، شاعروں میں ہم سب سے بڑے خطیب۔ آپ جو ہے گاؤں میں یہ پردھان کہتا ہے ہم سب سے بڑے ہیں، چیئرمین کہتا ہے سب سے بڑے ہم ہیں، میئر کہتا ہے سب سے بڑے ہم ہیں، سنسد ودھایک کہتا ہے سب سے بڑے ہم ہیں، منتری کہتا ہے سب سے بڑے ہم ہیں، پی ایم کہتا ہے سب سے بڑے ہم ہیں، بادشاہ کہتا ہے سب سے بڑے ہیں۔ تو ہم نظارہ
داعش کہتا ہے ہم بڑے ہیں، توجہ فرمائیے گا، اپنا ایران کہتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، امریکہ کہتا ہے ہم بڑے ہیں، اسرائیل کہتا ہے ہم بڑے ہیں، یعنی ہر ایک کے ذہن میں یہ ہم کا تصور ہے کہ سب سے بڑے ہم، سب سے پاورفل ہم، سب سے بڑے طاقتور ہم، تو ہم یعنی ایک عام انسان ہے تو اس کے اندر بھی ہم، ایک چھوٹا انسان ہے اس کے اندر بھی ہم، ایک بادشاہ ہے اس کے اندر ہم، ایک درویش ہے اس کے اندر ہم، بھائی بڑے میں آئیں گے تو بادشاہ، چھوٹے میں آئیں گے تو ایک جوتا ٹانکنے والا، اس کے اندر بھی ہم، کہ ہم سے بہتر کوئی ٹانک نہیں سکتا۔ توجہ کیجیے گا، ہم کا نعرہ، یہ تو دنیا کے انسانوں کی بات، انسانوں سے ہٹ کر جائیں گے تو وہاں بھی ہم ملے گا۔ کائنات کی سب سے چھوٹی مخلوق کا نام ہے چیونٹی، لیکن جب یہ دست سلیمان بناتی ہے تو کہتے ہیں کسی کو نہیں ہے سوائے ہمارے، اور بیٹا اللہ کہہ رہا ہے ہمارے علاوہ کوئی ہم نہیں کہہ سکتا۔ حد یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے انسان مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا کے بیٹا کہہ رہا ہے کہ علی بے شک تم نے ہماری ساری صفات پر قبضہ کر لیا، مگر تمہیں بھی ہم کہنے کا حق نہیں ہے۔ اور ہمارے یعنی ساری صفات ایک تو صفت نہیں ہے اللہ کی، اللہ کے کتنے نام، تعریف میں 99 نام، بلکہ اللہ کی جتنی دعائیں پڑھیں گے، دعائیں مشہور ہے، دعائیں قبائل ہے، دعائیں جو شرعی ہے، تو لاکھ تعداد نام اللہ کی ہے، لاکھ تعداد نام، تو ہر نام اللہ کا صفت کے اعتبار سے ہے، صرف ایک نام اللہ کا لفظ اللہ اس کا ذاتی ہے، اور اللہ ایسا نام ذاتی ہے کہ کوئی چاہ کر بھی نہیں لے سکتا، سمجھو بھائی گا، چاہ کر بھی نہیں لے سکتا۔ فرعون، نمرود، شداد جیسے پاورفل آئے مگر انہوں نے اپنے کو رب کا اللہ نہ کہہ سکے۔ ہم کی بات نہیں کہ اللہ تو اللہ یہ اس کا اس کے ذاتی ہے، اس کے علاوہ جتنے نام ہیں سارے صفت کے اعتبار سے ہے۔ اللہ علی ذکر ہے میرے علی، تم نے میری ساری صفات پر قبضہ کر لیا۔ بھائی صفات کا مطلب اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ملک ہے، اللہ مومن ہے، اللہ سلام ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ جبار ہے، اللہ متکبر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ باری ہے، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، اللہ علی ہے، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ قبول ہے، اللہ قدوس ہے، اللہ کا جتنے نام ہیں اللہ کے سب صفات کے اعتبار سے، تو اللہ رحمان ہے تو کیسے؟ آپ نے اللہ کو دیکھا، اللہ رحیم ہے مانتے ہیں، آپ نے رحم کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے مانا کیسے؟ توجہ بھائی گا، آپ نے مانا کیسے؟ تو اللہ نے کہا اگر میری رحمانیت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ، میری قہاریت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ، میری جباریت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ، میری غفوریت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے علی تم نے میری ساری صفات پر قبضہ کر لیا مگر تو متکبر نہیں ہو سکتا، تو ہم نہیں کہہ سکتا، عجب نہیں میرا مولا کہہ سکتا ہے پروردگار جب میں نے تیری ساری صفات پر قبضہ کر لیا تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتا؟ آواز قدرت آئے گی کہ بے شک اے میرے علی تو اتنا صاحب اقتدار ہے، اتنا صاحب تصرف ہے کہ اگر تو چاہے تو چشم زدن میں اس جیسی ہزاروں کائنات خلق کر سکتا ہے۔ مگر اے علی کیا تم اپنے جیسا علی بنا؟ اتنا ایمان لگایا
جس کا نام لیا اسی پہ میں مرتا ہوں، اسی نام پہ میں مرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں. لیکن اس میں بھی بڑا راز ہے. دیکھیے جب بھی جہاں بھی جس جگہ بھی رہے اور مولا کا نام لیجیے تو بلند آواز. دیکھیے ہم اپنی مجلس کی باتیں کریں نا ایک بات اسی لیے کہ جب تک آپ بلند آواز سے، دیکھیے میرے لفظوں پہ غور کیجیے گا، بعد میں اس کا اظہار نہ کیجیے گا کہ ایسا نہیں اللہ صاحب کا پڑھ کے چلے گئے. جب تک آپ بلند آواز سے نام علی لینے کے عادی نہیں بنیں گے اس وقت تک آپ جنت میں نہیں جا سکتے. نماز پڑھتے رہیے، روزہ رکھتے رہیے، حج کرتے رہیے، صدقہ کرتے رہیے، زکات دیتے رہیے، سب کچھ کرتے رہیے، لیکن جب تک آپ عادی نہیں بنیں گے جنت میں نہیں جا سکتے. ہر مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہر نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں، روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، حج کیوں کر رہے ہیں، یہ سارے نیک کام کیوں کر رہے ہیں، جنت ایک کے لیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ عادی نہیں بنیں گے جنت میں نہیں جا سکتے. جی نہیں جا سکتے، کہا آپ کیسے نہیں جا سکتے؟ تو سنیے روز محشر مسند قضاوت پر امیر کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے. آپ پوچھیں گے، ماں سے پوچھیں گے نہیں مولا کہ کتنی نماز پڑھی، کتنا روزہ رکھا، کتنا حج کیا. جو ان سے لگا رکھتا ہے، جو ان سے محبت رکھتا ہے، فوراً ایسے پڑھے گا فوراً والا جنت کا پروانہ ہاتھ دے دے گا. یہ جنت کا پروانہ لیے ہوئے آپ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ملے گا. یہ لکھنؤ کا ہمارے رومی گیٹ نہیں ہے کہ کسی مرضی چاہے آئے اور جائے، یہ بند رہے گا. اب جب بند رہے گا تو آپ کو بتائیے، آپ لوگ کی پردے سے جاتے ہیں، زیادہ دن کے بعد جب وطن لوٹ کے آتے ہیں تو جیسے جیسے وطن قریب ہوتا ہے ویسے ویسے دل دھڑکتا ہے، زیادہ دھڑکتا ہے، وطن قریب ہوتا ہے. تو اب پوری زندگی کی محنت ہماری کیا ہے؟ جنت. اور ہم جنت کے دروازے پہ پہنچے، ہاتھ میں ہے جنت کا پروانہ. کتنا دن دھڑکے گا اس ٹائم کہ جلدی سے جنت میں پہنچ جاؤں، داخل ہو جاؤں. لیکن اب وہاں پہنچے تو دروازہ بند. اب جب دروازہ بند دیکھا تو ہم نے دخل بات کیا. جب دخل بات کیا تو اللہ سے رضوان کہے گا من انت، تو کون؟ آپ کہیں گے ہم فلاں ابن فلاں ہیں. رضوان جنت کا دروازہ کھولو تو کہے گا کیا جنت کا پروانہ مل گیا؟ آپ کہیں گے اگر نہ ملتا تو آتا کیسے یہاں تک؟ لہذا دروازہ جلدی کھولو. تو رضوان کہے گا کہ ٹھیک ہے، جس نے تمہیں جنت کا پروانہ دیا کیا اس نے جنت کی چابی نہیں دی؟ اسی لیے کہ اس میں تالا پڑا ہوا تو تالا ایسا ہے کہ کوئی بھاگ کر نہیں جس کی چابی ہمارے پاس ہو. تو آپ یہ قرار ہو کے کہیں گے کہ پھر رضوان کیسے کھلے گا؟ تب رضوان بتاتا ہے کھلے گا کیسے. پھر رضوان کہتا ہے کہ فقل بصوت اعلی یا علی، بلند آواز سے یا علی کہے، دروازہ کھل جائے گا. اب اگر آپ یہاں کہنے کے ہیں عادی، اب اگر آپ یہاں کہنے کے ہیں عادی تو وہاں فوراً نکلے گا. اور اگر آپ عادی نہیں تو کہنا چاہیں گے مگر نکلے گا نہیں. اور جب نکلے گا نہیں تو پھر حجاب کی چلائی کی طرف دیکھیں گے تو پردے سے آواز آئی میرے بندے کہنا کیا چاہتا ہے. تب میں معبود کو کہنا چاہتا ہوں مگر نکلتا نہیں. تب پردے سے جواب ملے گا کہ تم نے دنیا میں یا علی کہا نہیں، یہاں ہم نے کہنے دیا نہیں.
ہم جس کو امام بناتے ہیں وہ ہدایت کرتا ہے اور ہدایت کرتا رہے گا بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے، ہماری مرضی سے، ہماری مشیت سے، ہمارے ارادے سے۔ اور ہم جس کو امام بناتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم اس پر عمل خیر کی وحی کرتے رہتے ہیں، ہم خیر عمل بتاتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، ہم جس کو امام بناتے ہیں اس پر ہم نے ذمہ داری اور عائد کی ہے کہ وہ نماز کو زندگی دیتا ہے، زکات کو حیات بخشتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی زندگی نماز کو امام دیتا ہے، زکات کو حیات امام دیتا ہے۔ دیکھیں نماز امت بھی پڑھتی ہے، امام بھی پڑھتا ہے، لیکن امت میں اور امام میں جتنا فرق ہے اتنا ہی امت کی نماز میں اور امام کی نماز میں فرق ہے۔ اگر امت نماز نہ پڑھے، امام نماز نہ پڑھے تو ہمیں موت آ جائے، اگر امام نماز نہ پڑھے تو نماز کو موت آ جائے۔ جب جملہ کہوں کہ امت کو زندگی دینے والی شے کا نام ہے نماز، اور نماز کو زندگی دینے والے کو کہتے ہیں امام۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو ہم امام بناتے ہیں وہ نماز کو زندگی دیتا ہے، زکات کو حیات، اور اس کے بعد امام وہ ہوتا ہے کہ میرے علاوہ کبھی بھی وہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتا۔ جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بارگاہ میں، ہمارے دربار میں، ہمارے حضور میں اس کی پیشانی جب بھی کم ہوگی بس ہمارے سامنے۔ اب بتائیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو امام بناتا ہے وہ بس اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کے دامن پر گناہ کا دھبا نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا، تو اب صرف آپ ہی کے امام نہیں، ہمارے یہاں امام نہیں، دوسروں کے یہاں امام نہیں، ہر قوم میں امام ہے، ہر قوم میں امام ہے، لیکن ان کا امام اور ہے، ہمارا امام ہے۔ انہوں نے جس کو امام بنایا خود بنایا، اپنے جیسا بنایا۔ ہم جس کو مانتے ہیں ہم نے خود نہیں بنایا، اس کو اللہ نے بنایا۔ تو بھائی ہم جس کو بنائیں گے اپنے جیسا بنائیں گے، اللہ جس کو بنائے گا اپنے جیسا بنائے گا۔ اب بتائیے میں اس نعمت سے ڈنڈے کی چوٹ سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں ہر مذہب، ہر ملت، ہر قوم کا امام ہے، لیکن کیا کسی مذہب کا کوئی ملا پنڈت کہہ سکتا ہے یا کوئی پادری کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہمارا امام وہ ہے کہ جو بے خطا ہے، بے گناہ ہے؟ توجہ کیجیے گا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی بھی مذہب کا ایک بشر اپنے امام کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا امام خطا کار نہیں ہے۔ یہ چیلنج صرف اور صرف شیعہ کر سکتا ہے کہ ہمارا امام وہ ہے کہ جس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے۔ تو ہم کو ایسا ایک امام نہیں 14 امام ملے، تو جب ہم کو 14 امام ایسے ملے کہ جن کے دامن پر کوئی دھبا نہیں، تو ہم کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہماری کوئی مثال نہ ہو۔ اگر امام آپ کے درمیان آ جائے تو آپ پہچانیں گے کیسے؟ ہندوستان میں ہزاروں کروڑوں مولوی ہیں، بڑے بڑے مولوی ہیں، اگر امام اسی لباس میں آ جائے تو پہچانیں گے کیسے؟ ہمارے کوئی امام آ جائے کیسے جانے مثال کے ہمارے امام؟ تو وہی کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کا راز زبان سے پوشیدہ ہے۔ تو بہت سی 73 پہچان بتائی گئی ہے امام، 73 اس میں سے ایک اگر وہ آپ کے درمیان آ جائے اور سمجھے کہ یہ امام، تو امام کہتے اسے ہیں کہ جو ہر سوال کا جواب بغیر سوچے سمجھے برجستہ دے۔ برجستہ اگر آپ سوال کریں جس سوال میں جس لہجے میں برجستہ وہ جواب دے، وہ ہے اللہ کا بنایا ہوا امام۔ اگر وہ چشم نظر کے لیے سوچ کر جواب دے رہا ہے تو اللہ کا بنایا ہوا امام نہیں ہے۔ اگر وہ سوچ کے جواب دے تو وہ امام نہیں ہے۔ اب آپ کو بتا دوں واقعہ
کہ دے 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 دے. مولانا نے یہی کہا کہ سلونی قبل اللہ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو. تو ایک سال اٹھا اور کہا یا علی یہ بتائیے سنی ہوئی بات آپ کی کہ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. مولا کائنات نے برجستہ کہا کہ جس کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. پھر دوسرا اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ بتائیے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. مولا نے پھر برجستہ جواب دیا کہ جو دانا چبا چبا کے کھلائے وہ انڈا دیتا ہے، جو دودھ پلائے وہ بچہ دیتا ہے. دوسرا بیٹا تیسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ یا علی بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. تو علی نے برجستہ جواب دیا کہ جو دانا جو چبا چبا کے کھائے، جو چبا چبا کے کھائے وہ بچہ دیتا ہے، جو نگل نگل کے کھائے وہ انڈا دیتا ہے. توجہ فرمائیں. اب تیسرا بیٹا چوتھا کھڑا ہوا اور اٹھ کر کہتا یا علی آپ نے سب کو جواب دیا، آپ نے سوچا نہیں، آپ نے سمجھا نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے فکر نہیں کیا. تو مولا کائنات نے کہا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کہا جانے دیجیے. مولا نے کہا یہ بتا تیری دونوں ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو اس نے برجستہ کہا 10. مولا نے کہا تم نے سوچا نہیں؟ سوچا نہیں، سمجھا نہیں، غور نہیں کیا. کہا یا علی یہ سوچنے کی کیا بات ہے، وقت یہ ہمارے سامنے ہے، اس میں سوچوں کیا. تو علی نے کہا تیرے سامنے یہ امام اسے کہتے ہیں کہ جو ہر اعتبار سے علی ہے، ہر اعتبار سے علی ہے. علم میں علی، رحم میں علی، سخاوت میں علی، شجاعت میں علی، جتنے روح سے سوچو علی. توجہ فرمائیے گا. اب ایک میدان کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں شاید خندق نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن میں پڑھ نہیں رہا ہوں، تھوڑی جھلکی دکھا رہا ہوں. تاریخ اسلام کی دوسری جنگ معلوم ہے؟ دوسری جنگ کا نام کیا ہے؟ احد. مولوی ہی بتائے گا، لیکن مولوی نہیں بتا پاتا. کہتے ہیں صاحب اور اتنا مولوی کہتے ہیں صاحب آپ لوگ روز وہی کہتے وہی خندق پڑھتے رہتے ہیں. توجہ فرمائیے کہ دوسری جنگ کو پہلی جنگ بدر. جنگ بدر میں جب کافر ہار گئے، شکست کھا گیا اور اپنے گھروں کو پہنچا 5 سال کی جو بھی، تو ان کی عورتوں نے ان کو تانا دیا کہ تم کیسے مرد ہو مٹھی بھر مسلمانوں سے شکست کھاتے چلے آئے. جب آپ کی جنگ کرنی چاہیے تو ہم کو بتانا ہم ساتھ چلیں گے. تب یہ دوسری جنگ جو ہے جنگ بہت کہی جاتی ہے، اس لیے کافروں نے عورتوں کا سہارا لیا. توجہ کیجیے گا. یہ واحد جنگ ہے جس میں عورتیں میدان میں آئی ہیں. اب کافروں کی عورتیں کیا کر رہی تھی؟ ڈھول تاشے بجا رہی تھی، طبلے بجا رہی تھی، گیت گا رہی تھی اور اپنے مردوں کو جوش دلا رہی تھی. اتنا جوش دلایا کہ مسلمان شکست کھانے لگا، ہارنے لگا. اور ایسا ہارا کرنے کے لیے تھا کہ سارے بھاگ گئے، صرف 2 بچے. رسول کے علاوہ 2 بچے تھے. دیکھیں رسول اللہ سے بڑا کوئی شکار نہیں، کوئی بہادر نہیں. ہر جنگ میں ہے مگر کسی جنگ میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رسول نے ایک قدم پیچھے لیا. اتنے بڑے شکار کا نام ہے رسول. تو رسول کے علاوہ 2 تھے جو نہیں بھاگے. ایک مولا کائنات جس کو کہا جائے امام، اور ایک ہے صاحب، کہنے کو ہے صحابی رسول مگر ہے مولا کا شاگرد، اس کا نام ہے ابو بکر. یہ 2 بچے ہیں جنگ احد میں. اب ان دونوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور جب ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ابو بکر کی تلوار ٹوٹی، اور جب تلوار ٹوٹی تو رسول کی خدمت بن گئی. کہا جائے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی. فوراً رسول نے ایک کھجور کی چھالی اٹھائی، ابو بکر بولتے تھے وہ تلوار کا کام کرنے لگے. توجہ فرمائے گا، تلوار کا کام کرنے لگی. یعنی
بھرپور حملہ کیا. دیکھیں اس دلیل یہ ہے کہ اس کے بڑا حملہ شاید نہ رہا اس لیے کہ کسی جنگ میں علی کی تلوار نہیں ٹوٹی. جنگ احد میں علی نے ایک ایسا بھرپور حملہ کیا کہ علی کی تلوار ٹوٹی. اور جب علی کی تلوار ٹوٹی تو وہ بھی سیدھے رسول کے پاس پہنچے اور کہا جان نبی اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اب یہاں پر نبی خاموش ہے. جب نبی کے پہلو میں تلوار بھی ہے, نبی کے دوسرے پہلو میں نیزہ بھی ہے, تو میں کہوں گا یا نبی اللہ علی کہتے تلوار ٹوٹ گئی, دے دیجیے اپنی تلوار. اچھا تلوار نہیں دیتے تو اپنا نیزہ دے دیجیے, نیزہ نہیں دیتے تو کھجور کی چھڑی دے دیجیے. لیکن رسول نہ تو کھجور کی چھڑی دیتے ہیں, نہ اپنی تلوار دیتے ہیں, نہ اپنا نیزہ دیتے ہیں. یا نبی اللہ دے دیجیے اپنی تلوار. نبی نے مسکرا کے کہا کہ اگر علی ہمارے لیے لڑتے تو میں اپنی تلوار دے دیتا. اگر علی ہمارے لیے لڑتے تو میں اپنی تلوار دے دیتا. علی جس کے لیے لڑ رہے ہیں علی جانے وہ جانے, علی جانے وہ جانے. جیسے کہا ویسے سیدنا ملائکہ بارگاہ الہی میں پہنچا, پروردگار تیرے رسول کی جان خطرے میں ہے, میرا استاد بھی ہٹا ہے, اپنے کارخانے قدرت کی ڈھلی ہوئی کوئی تلوار دے دے. بس اتنا کہنا تھا. اب آدھر قدرت آئی کہ جبریل ذوالفقار کو لے کے بڑھو. اب قصیدہ پڑھتے ہوئے جبریل جب چلے اور ایک مرتبہ لا کے مولا کائنات کے ہاتھ میں ذوالفقار کو دیا, یا یوں کہوں کہ جیسے ذوالفقار نے دست علی کا بوسہ لے لیا. ادھر بوسہ لیا, ادھر علی نے دیکھیے پیار سے بچے کو کیا کرتے ہیں, آغوش میں پیار سے دبایا جاتا ہے نا, تو علی کو بھی ذوالفقار میں کچھ پیار آیا تو اپنے ہاتھ سے کس کے دبایا, دبا کے ہلایا اور ہلا کر جملہ کہا کہ ذوالفقار ٹوٹے گی تو نہیں, ٹوٹے گی نہیں. ذوالفقار کہتی ہے مولا نہ ٹوٹوں گی نہ چھوٹوں گی, نہ ٹوٹوں گی نہ چھوٹوں گی, تیرے آخری بیٹے کے کام آؤں گا. امام حجت تک کی بات کر رہی ہے, تیرے آخری بیٹے کے کام آؤں گی. پھر سوچوں گی کہ زمین پہ رہوں یا عرش پہ چلی جاؤں. اب تاریخ کر دیا. تب اس کے بعد جب ذوالفقار چلی تو ہر طرف بس سر ہی چڑھ رہا, المان الحفیظ کی صدا تھی کہ مرتبہ ذوالفقار گرج رہی تھی, ذوالفقار کڑک رہی تھی, ذوالفقار چمک رہی تھی, فضا میں سر اڑ رہا تھا کہ ملک الموت آگے بڑھ کر ذوالفقار کی نور کو چوم کر کہتا ہے اے ذوالفقار ذرا سنبھل کے چل. توجہ بولے گا, اے ذوالفقار ذرا سنبھل کے چل. ذوالفقار کہتی ہے سنبھل کے کیوں چلوں, کہا تجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے کئی کام کرنا پڑتے ہیں, تجھے بس ایک کام کرنا پڑتا ہے. مجھے ایک کام کرنا پڑتا ہے, مجھے کئی کام کرنا پڑتے ہیں. جب مرتبہ ملک الموت کہتا ہے تو ذوالفقار کہتی ہے ملک الموت بتا تجھے کئی کام کیا کرنا پڑتے ہیں. توجہ فرمائے گا, کئی کام کیا کرنا پڑتے ہیں. تو ملک الموت کہتا ہے کہ دیکھ جس کو تو مارتی ہے پہلے میں اس کی روح قبض کرتا ہوں, پھر اس کا نام لکھتا ہوں, پھر اس کی ماں کا نام لکھتا ہوں, پھر اس کے باپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے. میں زمین پر آتا ہوں تو میرے خوف سے زمین کانپتی ہے. جب میں کسی بستی میں پہنچ جاتا ہوں تو سب ماتم بچھا دیتا ہوں. جب ذوالفقار نے ملک الموت کے اس تیور کو دیکھا تب ذوالفقار نے بھی جواب دیا, اور ذوالفقار کا جو جواب تھا کسی شاعر نے قلم بند کیا کہ جب ملک الموت کہتا ہے میں عرش پہ ہوتا ہوں تو عرش میری دہشت سے لرزتا ہے, زمین پر آتا ہوں تو میری ہیبت سے کانپتا ہے, جب بستی میں پہنچتا ہوں تو ہر طرف موت ہوتی ہے. بس یہی تک ملک الموت پہنچا تھا کہ مرتبہ ذوالفقار درجدار آواز میں کہتی ہے کہ خاموش, اس کا
قدر بھی نہ اونچا مقام کر، خاموش اس قدر بھی نہ اونچا مقام کر، تو میرا ماتحت ہے ادب سے کلام کر، خاموش اس قدر بھی نہ اونچا مقام کر، تو میرا ماتحت ہے ادب سے کلام کر، واجب ہے تجھ میں آج میرا احترام کر، چل ہٹ مجھے نہ رو ادھر اپنا کام کر۔ ابھی یہیں تک معاملہ پہنچا تھا، ایک مرتبہ پھر موت کہتا ہے اے ذوالفقار قیامت نہ مچا زلزلہ نہ برپا کر، تب شاید نے بیٹھ کے جواب دیا کہ خاموش اس قدر بھی نہ اونچا مقام کر، تو میرا ماتحت ہے ادب سے کلام کر، واجب ہے تجھ پہ آج میرا احترام کر، چل ہٹ مجھے نہ رو ادھر اپنا کام کر، اور کیوں زلزلہ بپا نہ کروں کائنات میں، آئے ہوں پہلی بار تو اب علی وہ پیدا ہوا تو قرآن پڑھتا ہوا، توریت پڑھتے، انجیل پڑھتے، تو اگر علی کا یہ کمال کہ پیدا ہوتے بھی کلام کرے تو یہی رتبہ یہی مرتبہ نبی زہرا ہے۔ جب پیدا ہوئی تفسیر میں جو بہت لگے گا کہ زمان آیا سنی پیدا ہوئی تو اس پر جو ہے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کیا گیا، جب دعوت دی بلایا گیا کہ یہ وقت ہے جب لوگوں نے بائیکاٹ کیا کہ تم نے ہمارا کہنا نہیں ہے، یعنی ان کے رشتے کو قبول نہیں کیا، لہذا تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں، یعنی ولادت کے وقت کوئی آنے کو تیار نہیں، تمہاری نہ آئے تو اچھا ہی، اللہ کو تو بہانا چاہیے گا کہ تم نہ ہی آؤ تو اچھا، اس لیے کہ اگر آؤ تو تمہیں اتنا پڑے گا، اس لیے کہ پیدا ہونے والی وہ ہے کہ جو صاحب عصمت ہے، آگے ہاتھ لگا نہیں سکتی، اگر میں حکم اللہ تعالیٰ تو اس کے برائی پیدا ہوتا تو تم نہیں آ رہے ہو، اچھا اس نے 4 خاتون کو بھیجا، 4 خاتون آئیں، سارا، آسیہ، جناب مریم، جناب رسول 4 بیٹیاں آئیں، دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھ گئی، بی بی زہرا کی ولادت ہوئی۔ جب ولادت ہوئی تو ان عورتوں نے کہا معصومہ عالم سے ابھی پیدا ہوئی ہے، بیوی پیدا ہوئی کہ کچھ کلام کیجیے، بولیے تو روایت کہتی ہے کہ بیوی نے شہادتین پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں ہے، اشہد ان ابی رسول اللہ، توجہ فرمائے گا، وَإِبْنِ عَمِّ سَيِّدُ الْأَوْصِيَاء علی ابن ابی طالب، یہ بیوی نے پڑھا۔ اب اس کے بعد بیوی نے ایک کا نام لے کے سلام کیا، مریم تم کو سلام، آسیہ تم کو سلام، سارا تم کو سلام۔ جب نام لے کے بیوی نے سلام کیا تو وہ چاروں عورتیں کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ ہنسنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے آپس میں کہنے لگی، کہے زہرا تو ہم کو بھی پہچانتی ہے، زہرا تو ہم کو بھی پہچانتی ہے، تو یہ بطول کا مرکے۔ اب بطول کی بھی بات کروں تو کائنات میں بی بی زہرا جیسی شادی بھی کسی کی نہیں، ایسی شادی کسی نہیں۔ رسول اللہ کا معراج جو میں نے تعلیم میں پڑھا 120 معراج، رسول کی 120 معراج پر ایک معراج مکے کی زندگی میں ہے، 13 سال کی زندگی ہے رسول کی تبلیغی، اس میں صرف ایک معراج، اور وہ بھی ایک معراج رات کی تنہائی میں۔ اللہ نے اپنے جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب کو بلا لاؤ۔ جبریل امین آئے، رسول کے پاؤں کا تلوہ مس کیا، رسول بیدار ہوئے، چپکے سے کہا یا نبی اللہ، اللہ نے آپ کو بلایا۔ رسول نے کہا نہیں بلایا، کلام کی بات ہے،
تو روزانہ کلام ہوتا رہتا ہے، گفتگو ہوتی رہتی ہے میری اللہ سے. کہا میں کچھ نہیں جانتا، بس اللہ نے اتنا کہا ہے کہ میرے رسول سے کہو کہ تحفہ دینا چاہتا ہوں لیکن اس کو لینے کے لیے آنا پڑے گا. توجہ کرو، اس کو لینے کے لیے آنا پڑے گا. وہ تحفہ کیا تھا؟ تحفہ زہرا تھا. بی بی زہرا کا تحفہ دینا تھا. مدینے کی زندگی میں 119 معراج میں پہلی معراج ہوئی. اس میں جب اللہ نے عرش پر اپنے رسول کو بلایا تو کہا ہے میرے حبیب آج تم جانتے ہو میں نے تم کو کیوں بلایا؟ کہا یا نبی اللہ جاننا تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو میرا حاکم ہے، میں تیرا محکوم ہوں. تو میرا معبود ہے، میں تیرا عبد ہوں. جب چاہے بلا لے حاضر ہوں. کہا نہیں، آج ہم نے اسی لیے نہیں بلایا ہے، آج ہم نے تم سے کچھ مانگنا ہے. توجہ کریں، آج ہمیں کچھ مانگنا ہے. لیکن رسول تم یہ بھی جانتے ہو کہ جو بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر کے والی پر وارث پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام چیزیں پوری کرے. لہذا میرے گھر میں علی پیدا ہوا ہے. جب علی پیدا ہوئے تب میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ علی کی تمام ضرورتوں کو غذا کی ضرورت پڑی تو ہم نے اپنا علم کھلا کے علی کو جوان کیا. جب علی لڑنے کے قابل ہوئے تو تلوار بھی ہم نے اپنے گھر سے دی. اب ایک ذمہ داری ہے میری، چونکہ میرے علی پر جوانی کی بہار ہے، شادی کے قابل ہے، رشتہ چاہیے. اور میں میرے رسول یہ بھی جانتا ہوں تمہارے رسم و رواج کہ لڑکی والا فقیر ہی کیوں نہ ہو، لڑکے والا بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن لڑکی کے رشتے کے لیے لڑکے والے کو لڑکی والے کے گھر جانا پڑتا ہے. توجہ فرمائیے گا. میرے حبیب تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں خدا ہوں، میں جسم و جسمانیت نہیں. اگر میں بھی صاحب جسم ہوتا تو آج میں تمہیں عرش پر نہ ہوتا، میں خود چل کر آتا اور تم سے زہرا کا رشتہ نہ. تو اتنی عظیم ہے یہ خاتون. ایک جملہ اور میں نے پڑھا ہے، اس نے جملہ تھا کہ رسول نے کہا کہ یا نبی اللہ اتنی دیر تک اتنی تمہید کی ضرورت کیا ہے؟ جبریل کے ذریعے تو پیغام بھیج دیتا میں قبول کر لیتا. بس جیسے کہا تو ویسے جو ہے اللہ کے غضب یا اللہ کے جلال سے یہ پورا عرش لرز تھا. اور اللہ نے کہا اے محمد، جبریل کی زبان میں وہ طہارت کہا، جبریل کی زبان میں وہ طہارت کہا کہ جو زہرا کا رشتہ ہے. تو اتنی عظیم ہے یہ خاتون، کوئی تو اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ورنہ بی زہرا کے آخر کے موقع پر 10 خطبے ہوئے، 10 خطبے اس میں 50 خطبہ سناتا، لیکن دامن میں گنجائش نہیں ہے. اس لیے بہت ٹائم ہے. ایک سوال پڑھیں محمد نہیں ہے تو مطلب یہ آواز جو ہے ایک اور سوال پڑھیں محمد آپ لوگ دیکھیے واحد شادی کی جس میں آج ہمارے یہاں جب وقت ہوتا ہے تو صرف ایک خطبہ پڑھایا جاتا ہے. یہ واحد کائنات کی شادی ہے کہ جس میں 10 خطبے پڑھے گئے. 7 آسمان پر ہوئے، جنت میں ہوئے، زمین پر ہوئے، عرش مولا پر ہوئے. جبریل نے، میکائیل نے، سلسائیل نے، ددائیل نے، راہیل نے، منصور نے، ان 7 فرشتوں نے 7 آسمان پر خطبہ دیا. رضوان نے جنت میں خطبہ دیا، زمین پر محمد نے دیا، عرش پر خطبہ دیا. اور جو فرمائے گا اتنے خطبے ہوئے ہیں تو یہ خطبہ جبریل امین کا میں سنا دیتا ہوں. اور 7ویں عرش پر جبریل نے خطبہ دیا کہ اس وقت پورا 7واں آسمان فرشتوں کے کچا کچ بھرا ہوا تھا، لبریز تھا، نورانی منبر. اس نورانی منبر پر
سید الملائکہ کا توجہ فرمائے گا. اب اس کے بعد جبریل امین نے ایک مرتبہ طائرانہ نظر سارے فرشتوں پر ڈالی تھی اور شروع کیا تھا قصیدہ پڑھنا. خطبہ دینا کہ الحمدللہ الذی جعلنا خدام آل محمد ورزقنا صلاة على آل محمد وحیاتنا ذکر آل محمد. اعلموا یا ملائکۃ اللہ فی هذا اليوم ابواب النیران قد اغلقت وابواب الجنان قد فتحت والرقاب المذنبین من النار قد فتحت. اليوم یوم السرور، اليوم تزویج النور من النور، اليوم قران النجمین الازهرین وقران القمرین الابرجین وقران الشمسین المضیئتین وقران النورین النجمین. زوج اللہ روحها حبیبہ بنفسہ وخاصتہ بخلاصتہ وخزانتہ بذخیرتہ. آنی فاطمہ بعلی العلی عبداللہ وولی اللہ وناصر دینہ ومروج بامرہ والنظر الیہ عبادۃ والموت علی حبہ شہادۃ. ایک سلام پہ محمد. سید الملائکہ کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا خدام آل محمد. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہم کو آل محمد کا نوکر بنایا. وجعلنا حیات ذکر آل محمد، اور ذکر آل محمد کو زندگی قرار دیا. ورزقنا صلاۃ علی آل محمد، اور صلوات محمد و آل محمد پر پڑھنے کو میرا رزق قرار دیا. اب اس کے بعد سید ملائکہ کہتا ہے یا ملائکۃ اللہ، او اللہ کے فرشتوں جان لو. فرشتوں نے کہا کیا جان لو؟ فی ھذا اليوم ابواب النیران قد اغلقت وابواب الجنان قد فتحت والرقاب المذنبین من النار قد فتحت. کہ آج جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، آج جنت کے دروازے کھول دیے گئے، آج صاحبان جہنم کی توق جہنم سے گردنیں آزاد کر دی گئی. کیوں؟ اليوم یوم السرور، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. اليوم تزویج النور من النور، آج نور کی شادی نور سے ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد جبریل کہتے ہیں کہ اليوم قران النجمین الازهرین، کہ آج دو روشن ستارے آپس میں مل رہے ہیں. وقران القمرین الابرجین، آج دو ایسے چاند آپس میں مل رہے ہیں کہ جس میں کوئی دھبا نہیں ہے. وقران الشمسین المضیئتین، آج دو روشن سورج آپس میں مل رہے ہیں. وقران النورین النجمین، آج دو ایسے نور آپس میں مل رہے ہیں کہ جو نور در ہوا کرتے ہیں. اس کے بعد اب پھر آگے بڑھ کر سید الملائکہ کہتا ہے کہ زوج اللہ روحہا حبیبہ بنفسہ. آج اللہ نے اپنے حبیب کے روح کی شادی اپنے نفس سے کر دی. وخاصتہ بخلاصتہ، آج اپنے محمد کے خاصے کی شادی اپنے خلاصے سے کر دی. بھائی علی ہے اللہ کا خلاصہ. خلاصہ کیا ہے بھائی؟ 400-500 پیج یہ کتاب ہو، آپ شارٹ کر کے 10-20 صفحے پہ لکھ دیں کہ کائنات پوری کتاب کا خلاصہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ علی میری ذات کا خلاصہ ہے. سمجھ اللہ خاصتوں میں خلاصہ نہیں. وخزانتہ بذخیرتہ، آج اللہ نے محمد کے خزانے کی شادی اپنے ذخیرے سے کر دی. والنظر الیہ عبادۃ، اس کے بعد اللہ سے تعریف ہو رہی ہے کہ علی عبداللہ، علی اللہ کا بندہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سید الملائکہ کہہ رہا ہے. بے شک سید الملائکہ تو نے سچ کہا کہ علی اللہ کا بندہ ہے. اور آج آپ کے درمیان یہ کہہ رہا ہوں میں بھی کہ بے شک میں بھی
اللہ عبادت وہ علی جس کا دیکھنا عبادت والموت والا حبہ شہادت جس کی محبت میں مرنا شہادت ہے. یہ جبریل نے بات دیا زمین پر جائے محمد آپ کے لیے بیٹھے مقدس عجیب خطبہ پڑھنے والے تھے. ایک مرتبہ بی بی نے کنیز کو بھیجا کہا جاؤ میرے بابا کو بلانے. کنیز دوڑی بھی گئی سردار مملکت آپ کو شہزادی یاد ہے. فوراً رسول اٹھے مقدس سے بی بی زہرا کے حجرے میں پہنچے. کہا بیٹی خیریت تو ہے؟ بس ابھی تو 2-4 منٹ ہو. بیٹی خیریت تو ہے؟ بابا یہ بتائیے کہ میرا حق المہر کیا ہے, میرا مہر کیا ہے؟ تو رسول نے کہا کہ مجھے شریعت چلانا ہے لہذا 500 درہم میں نے رکھا ہے. جیسے کہا تو کہا کہ بابا یہ بتائیے یہ شادی آپ کرنا یا وہ کر رہا ہے؟ کہا نہیں بیٹی یہ شادی بھی وہی کر رہا ہے. تو بی بی نے کہا اس سے کہیے کہ میرا حق المہر میری حیثیت کے مطابق ہو. میں جو بتائے گا میری حیثیت کے مطابق. جبریل امین رسول کے پہلے میں کھڑے ہیں. اللہ نے کہا جبریل محمد سے کہہ دو کہ ہمیں زمین کا سارا خمس مہر. جیسے محمد نے کہا بیٹا اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین کا سارا خمس مہر. بی بی نے کہا کم. پھر جبریل صلی اللہ نے کہا کہہ دو کہ جنت مہر ہے. کہا بیٹا جنت مالی مہر ہے. کہا بابا کم. کہا پوری کائنات کا خمس. کہا بابا کم ہے. جیسے کم کہا سید الملائکہ بھی پریشان ہو گیا. کہیں میرے استاد کی شادی کھٹائی میں تو نہیں پڑنے والی ہے. اور جو فرمائے گا دیکھو مرتبہ جبریل نے جیسے عرش کی طرف دیکھا ویسے اللہ نے کہا ہے جبریل گھبراتا کیوں ہے؟ محمد سے کہے بطول سے پوچھے مطالبہ کیا ہے. میرا کیا جاتا ہے, میری تو بس ایک کن لگے گی. میری تو ایک کن لگے گی. اب جیسے کہا تو ویسے بطول نے کہا کہ بابا اللہ سے کہیے جو کچھ دیا سب واپس لے لے. وجعل فی مہری شفاعت للمذنبین شیعتی. کہ بابا اللہ سے کہتے جو کچھ دیا سب واپس لے لے بس میرے مہر میں میرے شیعوں کی شفاعت اللہ کتنا بطول چاہتی ہے. یہ بی بی کے اوپر رونے کی عظمت آپ کو محشر میں پہنچیں گے. محشر نہیں عجیب منظر ہوگا. ایک مرتبہ اللہ محمد کو آواز دے گا محمد اپنی بیٹی زہرا کو بلاؤ. شفاعت کے لیے کچھ لے کے آئی ہو. تو تاریخ میں دیکھا کہ بی بی تو کٹے ہوئے ہاتھ نکال کر اور کہیں پروردگار یہ میرے بیٹے عباس کے شفاعت کے کافی ہے.
کہ کوئی 18 برس کی عورت عصا کا سہارا لے کر سو رہی ہے. اس میں کے بعد کی شہادت کے بعد رسول نے کہا اپنے بابا کی قبر میں بچے ہوئے. ابھی ایک ہفتہ نہ گزرا تھا. یہ در کون سا در ہے؟ یہ در وہ در ہے کہ جس پر رسول 5 مرتبہ آ کر سلام کرتے. جب نماز کا وقت ذرا گزرتے تھے درے جائنا پہ کھڑے ہوئے السلام علیکم یا حضرت بھائی. اور اس کے بعد عزیزوں ایک واقعہ اور اسی مجلس تمام کر دوں گا. صرف یہ سوچو کہ یہ در کون سا. قرآن میں 10 یوں آیت ہے کہ جو اللہ اس در کی قسم کھا رہا ہے. معصومہ عالمیہ سنتے رہتے ہیں کہ معصومہ نے جدی مرزا سے اپنا کام بانٹ کرنا لیکن تم کرنا ایک دن ہم کرنا. بی بی زہرا کے دن تھا کام کرنے کا تو ایک وقت میں ایک ساتھ 3 کام انجام دیا. ہاتھ میں تسبیح تھی, تسبیح پڑھ رہی تھی. ایک ہاتھ سے چکر چلا رہی تھی. پاؤں کے انگوٹھے میں حسین کے حوالے کے جھولے کی بات ہے. جیسے کہا ویسے اللہ نے جبریل کو میکائیل کو اسرافیل کو زمین پر بھیجا اور کہا کہ جاؤ ایک چکی چلاؤ, ایک تسبیح پڑھو, ایک جھولا چلاؤ. اس کے بعد حوروں سے کہا کہ جاؤ زہرا پر نیند غالب کرنا اور سنبھال کے اٹھا کے بستر پر لے جانا. فرشتے آئے, فرشتے نے جو ہے جھولے کی ڈوری پکڑنے, ایک فرشتے نے تسبیح کو پکڑنے, ایک فرشتے نے چکی کو اس کو پکڑنے. بی بی پر نیند غالب ہوئی, حوروں نے لے جا کے لے جانا. یہ منظر فضا دیکھ رہی ہے کہ زہرا وہاں سو رہی ہے, تسبیح کے دانے گر رہے ہیں, جھولا جھول رہا ہے, چکی چل رہی ہے. کتنے میں رسول نے دخل باب کیا. دخل باب کیا, فضا دوڑی بھی گئی اور جیسے دروازہ کھلا رسول نے کہا فضا زہرا چادر نہیں ہے, کہا نبی اللہ آرام فرمان ہے, اندر تشریف لائیے. کہا نہیں فضا اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. فضا لوگ کے چلی آئی. رسول کھڑے ہیں, سورج نصف نہار کھڑا. پھر دوڑی ہوئی فضا نے دیکھا کہ رسول کھڑے ہیں, پسینے سے شراب ہو رہا. کہا نبی اللہ ابھی بھی زہرا آرام فرما رہی ہیں, آپ اندر آ جائیے. کہا فضا میں نے کہا اللہ اجازت نہیں میں اندر آؤں. کہا نبی اللہ پھر گھر چلے جائیے. کہا اللہ کی ایک طرف یہ بھی اجازت نہیں, مدد آتی نفرت ہے کہ آگ اور لکڑی ہوا ہو رہی ہے. ایک مرتبہ بدلا دوڑے, ایک مرتبہ ایک ملون نے, ایک
पाया